وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب تیار ہیں؟ کس لیے بھلا کیا کرنے ہیں ہم؟ جی بتائیں کہ ہم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ قرآن کیوں پڑھنے آئے ہیں؟ کیا ملے گا قرآن پڑھ کے؟ ہدایت ملے گی، مل رہی ہے؟ چلیے اللہ سے دعا ہے کہ ہماری ہدایت کو بڑھا دے۔ شروع کیجیے تلاوت سورۃ طٰہٰ کے شروع سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ الحمدللہ۔ سورۃ طٰہٰ بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو کھول دیا تھا، اور کہہ لیجئے کہ دل کی بات زبان پہ آ گئی۔ ہم بھی اس سوچ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اس سورت کو شروع کریں گے کہ ہمارے دل بھی کھل جائیں۔ شعور سے سب مل کے ذرا اپنی ٹیچر کے ساتھ رب اشرح لی پڑھیے گا۔ رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آمین۔ اللہ کرے کہ آج ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔
آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہ، یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ سورۃ طٰہ میں آپ کو یخشا کا لفظ بہت ملے گا، اور یہ وہ خشیت، یہ وہ ڈر ہے جو عمل پر مائل کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہارر موویز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، جان بوجھ کے ڈرتے ہیں اور ڈراتے ہیں اور بعد میں ہنستے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ وہ ڈر بہت مبارک ہے جو انسان کو عمل پر مائل کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہمارے بھی دل ڈر جائیں اور عمل پر ابھارنے والا ڈر ہمیں اللہ دے دے۔ دوسری چیز قرآن کیا ہے؟ تذکرہ، ریمائنڈر۔ تو آپ سب نے بہت سارے ریمائنڈرز اپنے فونز میں لگائے ہوتے ہوں گے، اس کو بھی لگا لیجئے۔ ذرا سا ادھر سے ادھر جانے لگیں گے نا، یہ ریمائنڈر انشاءاللہ آپ کو اور مجھے ان چیزوں سے واپس لا کر اسی مقصد پہ لے آئے گا جو آپ کی میری زندگی کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں فوکسڈ کر دے۔ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت پر جلوہ فرما ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اپنے وجود کے ساتھ۔ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو زمین و آسمان میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان تو ہم سب ہیں، مخلوقات ہیں۔ آسمانوں سے اوپر فرشتے ہیں، مٹی کے نیچے کیا ہے؟ بیج جو دبے ہوئے اور وہ مردے جو کئی صدیوں سے مٹی کے اندر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ایک ایک کا پتہ ہے۔ پھر کیا میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتے ہیں؟ چھپنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ واللہ ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت دلا رہے ہیں۔ اور سورۃ طٰہ تو اتنی ریدھمک اور اتنی خوبصورت صوتی حسن کے ساتھ یہ سورت ہے کہ اگر آپ کو موقع مل جائے تو آج افطاری سے پہلے کسی بھی قاری جن کو آپ پسند کریں ان کی آواز میں اس کی تلاوت سنیں، ایسے لگے گا جیسے سب مطمئن ہو کے سننے لگ گئے۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑی سی بات کروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہم قرآن کے بعد الگ سے سیرت میں پڑھتے بھی ہیں۔ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا کہ سورۃ آل عمران، پھر اسی طرح سے سورۃ انفال اور سورۃ توبہ، اور آگے بھی چند صورتیں آئیں گی تو بتاؤں گی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھے ہیں موسٹلی۔ سورۃ الاحزاب میں بہت کچھ آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی کہانی یا سیرت نوح ہم نے سورۃ ہود میں پڑھی تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت ہم نے سورۃ یوسف میں پڑھی ہے۔ یہاں آپ کو موسیٰ کی سیرت ملے گی۔ گو کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا قصہ قرآن میں بہت جگہ ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ سورۃ طٰہ اور پھر آگے سورۃ قصص میں ہوگا، تو انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو دور تھے، ایک ان کی ہجرت سے پہلے کا اور ایک ہجرت کے بعد کا۔ یہاں ہجرت سے بعد کا دور ہے۔ سورۃ قصص میں ان کے پیدائش سے لے کر ہجرت سے پہلے تک کا ذکر ملے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ٹیک کیئرر بھی تھے، ایک رسپانسبل شوہر بھی تھے، اور مرد کی اور شوہر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی ایسی ضروریات کو پورا کرے جن کا تعلق باہر کی دنیا سے ہے۔ یہی بات یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور یہ مدین سے مصر کا راستہ تھا۔ امیجن کیجئے رات کا وقت ہے، صحرا ہے، راستہ بھول چکے ہیں، سردی کی شدت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے بلکہ اپنے گھر والوں کی سہولت کے لیے چیزیں لینے کے لیے نکلے۔ دور ایک روشنی کی چمک تھی، ان کو کیا پتا کہ یہ روشنی تو اب ان کی زندگی کو منور کر دے گی۔ کیا ہوا؟ وہاں پہنچے تو پکارے گئے، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو اور میں نے تجھ کو چن لیا، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ پہلی دفعہ موسیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ باسم ربک الذی والی بات نازل ہوئی تھی، وہاں بھی تو فرشتے کے ذریعے سے تھی، یہاں تو اللہ نے براہ راست پکارا، اور وہ روشنی کیا تھی؟ وہ نور کی ایک تجلی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس درخت پر ڈال دی۔ اور دوسری بات، تجھے چن لیا، اس وقت آپ کو بھی اللہ نے چنا ہوا ہے۔ بلیو می، نبوت ختم ہو گئی، ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ مسلم ہی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس کو اللہ سننے کے لیے بلا لیتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ اب آپ کا میرا کام کیا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیجئے لفظ کو، شاید آپ نہ سن سکے۔ فَاسْتَمِعْ، سمیع نے نہیں کہا، فَاسْمَعْنِ کہا، فَاسْتَمِعْ، غور سے سنو۔ تو چنے جانے کا فیصلہ غور سے سننے کے بعد ہوتا ہے۔ آپ میں سے جتنے ساتھی اس وقت غور سے سن رہے ہیں نا، ادھر ادھر سے بے نیاز ہو کر، کچھ دیکھنے اور اسیس کرنے اور ادھر آنے اور جانے والوں کو دیکھنے کے علاوہ، جو پورے ڈوب کے قرآن کے لفظوں میں کھوئے ہیں نا، میں اللہ پہ نظر رکھتے ہوئے کہہ سکتی ہوں کہ وہ چنے جائیں گے۔ قرآن سامنے اور نظریں ادھر ادھر بھٹکیں، کسی اور چیز کو دیکھیں، کچھ اور سوچیں، کسی اور چیز کو مجھ سے متاثر ہوں، تو یاد رکھیے پھر یہ قرآن کی ناقدری ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی ذات نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہ ہے نماز کی وجہ۔ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری۔ آپ دیکھیے کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوں تو توجہ اس کی طرف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی ایسا ہوا کہ ماں سے فون پہ بات کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ماں کدھر ہے، کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ نماز اصل میں تعلق باللہ کی سیڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ نماز دی گئی۔ بندہ مومن کی معراج زمین پہ ہو جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز میں گفت و شنید کرتا ہے۔ ہم بہت سارے کاموں میں اللہ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیسے لیں، تو ہم اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے، زمین میں ٹینکی ہوتی ہے، اس میں پانی بھی ہوتا ہے، لیکن گھر میں ایک دم آواز آ جاتی ہے، جی پانی نہیں آ رہا۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ موٹر کا سوئچ چلاتے ہیں، پھر وہ موٹر پانی کھینچتی ہے اور پھر وہ اوپر اوور ہیڈ ٹینک میں لے جاتی ہے اور وہاں سے پورے گھر میں پانی آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ بجلی نہ ہو یا سوئچ اترا ہو اور آپ موٹر چلائیں اور پانی اوپر چلا جائے؟ بس یہی سمجھ لیں، ہم اپنی ساری ضروریات کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن تعلق باللہ کا کنیکشن جب ٹوٹا ہوتا ہے تو ہم اپنی دعاؤں کو اور اپنی حاجات کو اوپر نہیں لے جا سکتے۔ لہٰذا نماز پڑھتے وقت تو بالخصوص ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں اللہ تو کیا یاد آئے نماز میں، ہمیں تو رکعتیں تک بھول جاتی ہیں کہ کتنی پڑھی تھی، صورتیں بھول جاتی ہیں، دعائیں بھول جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنی نمازوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ یہ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ ہمیں ذاتی تقاضوں سے ہٹا کر نماز کے اور اپنے قرآن کے اوپر غور و فکر کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اگر تم میں سے کسی کو نیند آ جائے یا غفلت ہو جائے تو جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ فرمان الہی ہے کہ میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ اور حقیقت ہے کہ جس کو نماز میں رب یاد نہیں، اس کو کب یاد ہوگا؟ ایک جملہ لکھیے، بہت فائدہ دیا بہت سارے لوگوں کو اس نے، آپ کو بھی دے گا۔ ہم ہر وقت حالت نماز میں نہیں رہ سکتے۔ از اٹ ٹرو؟ فجر پڑھی، اب ظہر پڑھے، اب فوراً اب سارا وقت مصلی پہ تو نہیں رہ سکتے، یہ ہمارا دین سکھاتا بھی نہیں ہے ہمیں یہ کچھ۔ ہر وقت نماز کی حالت میں نہیں رہ سکتے، لیکن کیفیت نماز میں ہر وقت رہ سکتے ہیں۔ مثلا نماز میں ہم سو نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، جانتے بوجھتے ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، اوپر دیکھنا تو بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے نا۔ اب یہ سب کچھ ہم کر تو سکتے ہیں نا، لیکن ہم نہیں کرتے۔ یہاں سے نماز میں ہمیں والنٹیرلی، کہہ لیجیے اختیاری، نفلی نیکیاں کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے نیکیوں کے مواقع آتے ہیں جس میں مجبور کر دیے جاتے ہیں، نہ کیا تو برا لگے گا، لیکن کچھ جذبے ایسے دل سے اٹھنے چاہیے، کوئی بھی نہ مجبور کرے، ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ نماز اس کی پریکٹس ہے، تو جان بوجھ کے وہ نیکیاں ڈھونڈنا جو دوسرے نہیں کر رہے یا کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا۔ اگر یہ روح آپ کو مل گئی تو الحمدللہ نمازیں فائدہ مند ہیں۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے قیامت کا وقت اللہ نے کیوں چھپا دیا؟ اگر چھپایا نہ ہوتا
سب کہتے آنے قیامت کے آنے سے پہلے کچھ وقت کام کر لیں گے. جیسے موت کا وقت بھی تو چھپا دیا ہے نا، اس کے اندر بھی یہی حکمت ہے، ہر وقت تیار ہو. کسی وقت موت آ سکتی ہے اور کسی وقت قیامت آ سکتی ہے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھیے پیچھے سے موسیٰ کی بات تھی، آگے پھر موسیٰ کی بات ہے، بیچ میں تھوڑی سی بات نماز اور قیامت کی کر کے آپ کو مجھے ایک سبق دیا. خواہشوں کے بندے بننے والوں کے پیچھے نہ پڑو. حقیقت یہ کہ ایک انسان جتنا زیادہ خواہشوں کی پوجا کرے گا اتنا اللہ کا بندہ کم بنے گا. اب موسیٰ وادی تیہ میں کھڑے ہیں، ہاتھ میں ہمیشہ ایک عصا رکھتے تھے اور اس سے کچھ فائدے لیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ سے بات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ پتہ تھا، لیکن انوالو کرنے کا انداز. کوئی کہتا دکھائے رہے یہ گھڑی ہے آپ کی، ارے یہ دکھائیے آپ کے ہاتھ میں کیا یہ فون ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ بے تکلفی دلانے کے لیے اور سامنے والے شخص کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی اتنا کچھ پوچھا تھا؟ دیکھیے جواب کیا تھا، یہ عصا ہے. بدتمیزی سے کوئی جواب دیتا کہتا آپ کو نہیں پتا. نوٹ کیجئے ادب ہے یہاں نبیوں کا. جس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے نا تو ہم بات لمبی کرتے ہیں. آج ایک چیز جو میں نے خاص طور پہ ویسٹ میں بچوں میں دیکھی، جتنی بات کرو اتنا جواب. السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ امی گھر نہیں ہے، چلے ختم. یعنی ماں باپ کی غیر موجودگی بچوں کو ماں باپ کے دوستوں اور ان کی عمر کے لوگوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات بڑھا رہے ہیں. اور نماز ہماری بھی ایسی ہونی چاہیے، صرف قل هو اللہ والی نماز نہیں، کبھی ایک صورت کبھی دوسری صورت. اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ نے نہ صرف یہ بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت کتنی ہے اور اس میں میرے لیے کتنے فائدے ہیں. جواب سنیے گا، بیلیو می سورۃ طٰہٰ کا کلائمیکس ہے یہ جملہ. سمجھتے ہیں نا کلائمیکس کیا ہوتا ہے؟ جس ایک نقطے کے گرد پوری سورت گھومتی ہے. موسیٰ خوبیاں بیان کر رہے ہیں. موسیٰ کہتے ہیں میرا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، یہ بڑی کام کی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سن لیجئے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پھینک دے اس کو ہے موسیٰ. کتنا سخت حکم موسیٰ کو یہ لگا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے کام کی چیز دیکھ کر ان سے کیا کہتے ہیں؟ فَالْقِهَا یا موسیٰ. اس نے پھینک دیا. ذرا سا رک کے پوچھئے خود سے، ہم پھینکتے 10 سوال پوچھتے، کیوں، کیسے، میں کیسے جیوں گا، میں گزارا نہیں ہوگا، آپ کو نہیں پتا مجھے اس کی کتنی ضرورت، یہ وہ نہیں. یہ ہے مقام نبوت. یہی ہے جس کو پہلے پارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کے ناطے سے کہا، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. لکھ لیجئے، آج ہمیں اطاعت کے موقع پہ سوال اٹھتے ہیں دلوں میں. حلال ہے، حرام ہے، اللہ جی نہ اٹھاؤں گا تو گناہ تو نہیں ہوگا، یہ فرض کفایہ ہے، یہ سنت موقدہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. ہمیں تو اعتراضات اٹھتے ہیں ایسے موقع پہ. دیکھیے سمینا و اطعنا، یہ ایک آئیڈیل جملہ ہے، یہی موسیٰ کی زندگی میں یہاں دیکھ رہا ہے. ہمارا خیال ہے سمینا و اطعنا، سنتے ہیں پھر سوال پوچھتے ہیں. اور اللہ نہ کرے ہمارا وہ مقام ہو جو اللہ نے پچھلی قوم کا قرآن میں رکھا، سمینا و اطعنا، سنتے تو ہیں مانیں گے کوئی نہیں. جو قرآن اس سوچ کے ساتھ پڑھ اور پڑھا رہا ہے نا کہ سننا تو ہے ماننا نہیں ہے، اس کے لیے یہ مقام توبہ کا ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے نبیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی. اور وہ کیا تھی کہ جو رب کہتا تھا عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے. ابلیس کو بھی کچھ کہا تھا، فاسجد لآدم، اس نے عقل استعمال کی. کیا تو مجھے سجدے کا حکم دیتا ہے جس کو تو نے آگ سے پیدا کیا، اور اس کو کروں جس کو مٹی سے پیدا کیا؟ تو لکھ لیجئے اصل اطاعت اور اصل بندگی اور اصل عبادت اور اصل نماز ہے یہ کہ بات سمجھ آئے نہ آئے، حکمت ملے نہ ملے، ifs اینڈ بٹس میں مت پڑھیے، پروز اینڈ کونز مت تولیے.
جمع تفریق مت کیجئے. مومن کا مائنڈ کیلکولیٹنگ مائنڈ نہیں ہوتا. لیٹ می تھنک، اس عمل کے کرنے سے کتنا ثواب، کتنی نیکیاں، چلو کر لیتا ہوں. اس کا اتنا نہیں یہ نہیں کرتا. فوراً کہا پھینک دے پھل کہا. کوئی بیچ میں ریزنٹمنٹ نہیں ہے، کوئی اندر نہیں. حالانکہ یہ روبوٹ نہیں تھے. ابھی آپ موسیٰ کی ماں کا بھی عمل پڑھیں گی. آپ کے میرے سے اللہ کو مطلوب بس یہ ہے. یہ نماز روزے تو سارا دن کے ٹیسٹ ہے. دیکھیے آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں ٹافیاں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک دینا. سچ بتائیں کوئی آپ نے وہ ٹافی کھانی ہوتی ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا دل دیکھتے ہیں. اور بچہ فوراً ہاتھ اور پیچھے کر لے گا، میں نے نہیں دینی. اللہ دن میں 10 بار کم از کم آپ کا میرا دل دیکھتا ہے. اللہ کی قسم اس کو میری آپ کی نماز، میری آپ کے سجدوں، قربانیوں، روزوں سے کچھ نہیں لینا. یہ آج کل بھی آپ کا میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ بھلا چھوڑتے ہو کھانا اتنے گھنٹے، چھوڑتے ہو پینا اتنے گھنٹے. اور ماشاءاللہ یہاں تو چھوڑتے ہیں. 1 منٹ کے فرق پہ ہم جھگڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ فتوے دینے پہ تیار ہوتے ہیں ہوا کہ نہیں روزہ. اور جب عملی زندگی میں کودتے ہیں پھر ہم بچوں والا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو اپنے لیے عمل لکھیے. جس چیز کو اللہ چھوڑنے کو کہے چھوڑ دیجئے. اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. سوچیے پہلے تو موسیٰ تو کہہ رہے تھے بڑے فائدے کی چیز ہے، لیکن اللہ نے اس چیز کی اصل بتا دی کہ وہ سانپ تھا. اور اگر موسیٰ اللہ کے کہنے پہ نہ چھوڑتے تو وہ سانپ موسیٰ کو نکل جاتا. اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں جو اصل میں حرام کے اور نافرمانیوں کے سانپ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ وہ ہمارے سہارے ہیں. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات ہمارے لیے کتنی فائدہ مند تھی کہ اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے. اور یاد رکھیے جب چھوڑا اللہ کے حکم پہ، اللہ نے اسی چیز کو فائدے کا بنا دیا. پہلے کیا ہوا؟ سانپ. چلیے لکڑی کو چھوڑنا آسان تھا، بھئی اللہ پہ اعتبار ہے، اللہ کہہ رہا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو ہی وہ سانپ بنی فرمایا پکڑ لے اس کو. ذرا سوچئے موسیٰ انسان تھے، رات کا وقت ہے، اندھیرا تھا، اور سانپ نیچے دوڑ رہا، کہا جا رہا ہے پکڑ لے اور ڈر نہیں. ہم اس کو پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی کہ یہ پہلے تھی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس دوسرے حکم پہ عمل کرتے؟ پہلے پہ تو شاید کر ہی لیتے، اللہ نے کہا چھوڑ دو. تو لکھیے اللہ کے حکم پر ایک اپنی پسند کی چیز جو کہ ہمیں بڑی فائدے کی لگتی ہے وہ چھوڑنا آسان ہے، لیکن وہ چیزیں جو معاشرے کو اور رواج کو اور وقت کو قبول نہیں ہوتی، ایک چیز پکڑنے بھی سانپ پکڑنے کے برابر ہوتی ہیں. یہی اصل میں سبمیشن ہے. اللہ کے کہنے پہ چھوڑا، وہی چیز فائدے کی بن گئی، اور نقصان کی چیز اللہ کے کہنے پہ پکڑی، دوبارہ سا بن گئی. یہ پوری زندگی کے حلال اور حرام کا خلاصہ ہے. ہم ساری زندگی لوگوں سے پوچھ کے جیتے ہیں، اللہ سے پوچھ کے جئیں گے. اس طرح آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی جیسے کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ آتی ہے. پھر فرمائے ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. پہلے خوف کی نشانی دکھا دی، اب امید کی، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء. یہ 2 نشانیاں کیوں دکھائیں؟ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں ہر جگہ جا کر اللہ کی بات کرنی ہوتی ہے. تو اگر ہاتھ میں کچھ اس قسم کے معجزات ہوں تو اگلے کو بات بتانی آسان ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی آپ کے دروازہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے جی آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہے، تو آپ نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے آپ کون ہے؟ وہ فوراً کارڈ دکھاتا ہے، یہ دیکھیں میں گورنمنٹ کی طرف سے، میں فلاں شہر کا تانے دار ہوں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ چیز آپ کو یقین دلا دے گی کہ یہ شخص کوئی جعلی پولیس مین نہیں ہے. انبیاء کرام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامینیٹڈ ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ معجزات کام آتے ہیں ان کے جب وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو. اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی سیکھی کہ جب تک دنیا کے سہارے چھوڑ کر اللہ کو نہیں پکڑیں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. خیر اب موسیٰ کا دور شروع ہوتا ہے تبلیغ کا. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہو. اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے
کتنا بڑا دل تھا موسیٰ کا. کبھی ہم وہ چیز اپنے بھائی اور بہن کے لیے مانگے جو ہمیں مل جائے. ہم کہتے ہیں میری تو پھر ٹور ہی کم ہو جائے گی, یہ تو پھر ان کو بھی مل گئی تو پھر مجھے بھی مل گئی تو میرا نام کیسے ہوگا. پہلی بات, دین کا کام کھلے دل سے ہوتا ہے, تعصب نہیں تھا. عموماً سگے رشتوں میں بھی سبلنگ جیلسی ہوتی ہے, موسیٰ علیہ السلام اس سے بالکل خالی تھے. دوسری بات دیکھیے, دعا مانگی. یہ سفر دعاؤں کے بغیر طے نہیں ہو سکتا. آپ پی ایچ ڈیز ہولڈر ہوں, رینگلر کی ڈگریز لے کر آ کر بیٹھ جائیں, اللہ نہ چاہے تو زبان نہیں کھلے گی, اور جب اللہ چاہتا ہے وہ نکلتا ہے زبان سے جو کبھی سوچ کے بھی نہیں بن جاتا. 10 سال پرانی پڑھی سنی بات یاد آ جاتی ہے یہاں بیٹھ کر. کبھی آپ کہتے ہیں آج بڑی اچھی تیاری کر لی, زبان ہی نہیں کھلتی. تو یہ زبان کی گرہیں اللہ کے حکم سے کھلتی ہیں. دوسری بات, 1 اکیلا 2 11, ٹیم ورک. بعض لوگوں کو ون مین شو کی بڑی عادت ہوتی ہے. جیسے وہ کہیں میں نے پڑھا, ایک ہی شخص تھے, وہی ہر کام کرتے تھے, اور وہ مسجد ان کے نام سے مشہور ہو گئی. فلاں صاحب کی مسجد, فلاں صاحب آ رہے, فلاں صاحب, فلاں صاحب, فلاں صاحب. عمرے پہ چلے گئے, نمازی نماز میں پڑھنے آئے, کہا مسجد عمرے پہ گئی ہے. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. دین کا کام صرف تب گرو ہوگا جب آپ اس میں ایک ٹیم ورک کریں گے. ایک کی اطاعت, سمع و اطاعت کا خوبصورت اصول. ایک بڑا جس کو آپ اس کی خوبیوں کی بنا پہ چنتے ہیں, اس کے تقوی کی بنا پہ چنتے ہیں, اور سسٹم کے لیے ہوتا وہ آپ سب سے برابر ہے, اس آپ سے بھی پیچھے ہوگا, لیکن بس کسی خوبی پر کسی کو چن لیا جاتا ہے. تو ہمیشہ دین کے کاموں میں دوسروں کو انوالو کریں. آپ سب میں بھی بہت ساری خوبیاں ہوں گی, خود کو پیش کریں حضرت یوسف کی طرح. میرے میں یہ خوبی ہے, مجھ سے لے لیجئے کام, میں یہ پہلے سے کرتی ہوں, اگر آپ چاہیں تو ہم سب مل کر کر لیتے ہیں. اس سے یاد رکھیے خوبصورت بادل بنتے ہیں. کل کا پارہ آپ کو ٹیم ورک پہ ایک بہت خوبصورت مثال دے گا انشاءاللہ. 18 پارے میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. کائنات کا نظام جو ہے یہ ٹیم ورک پہ چل رہا ہے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مانگ کر بالکل اسی بات کو ہمارے سامنے رکھ دیا. جب آپ سنیے گا, فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ, ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یعنی موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی, ان کے بھائی کو قبول کیا گیا. ایک دفعہ حضرت عائشہ کسی سفر میں اپنے خادج میں تھی, تو باہر کھڑے مرد جو آپس میں باتیں کر رہے تھے. لوگ باتیں کرتے ہیں سفر میں, اچھا ہوتا ہے وقت کٹ جاتا ہے اگر بری باتیں نہ ہوں. تو سننے لگی, لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دنیا میں کس بھائی نے آج تک اپنے بھائی کو سب سے زیادہ فائدہ دیا. تو کوئی کسی کا نام لے رہا ہے, کوئی کسی کا لے رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے اندر سے پھر نوک کر کے کہا, آج تک دنیا میں اگر کسی بھائی کو کسی بھائی نے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو دیا, کیونکہ کسی کو آج تک نبوت نہیں ملی بھائی کے کہنے پہ. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کو اور ہمارے بھائی بہن ہمیں اس طرح دین میں اور دنیا میں فائدہ دینے والے بن جائیں. بڑا پیارا رشتہ ہے. سورۃ قصص میں انشاءاللہ بھائی بہنوں کے تعلق پہ بھی بات ہوگی. تو یاد رکھیں یہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا, ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. صرف شرط یہ ہے کہ آپ ان کو ساتھ ہی ساتھ اپنے دین کے مددگار بھی بنا لیں. سچا پیار, سچی خوشیاں اور سچی محبتیں آپ کو ایک دوسرے سے ملیں گی بھی تب جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں گے. ویسے بھی گھر والوں کی حمایت حاصل ہو جائے تو بہت سارے کام آسان ہیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کے تو بچپن میں بھی بہت سارے اچھے کام کیے تھے, آپ کے ساتھ بہت سارے انعام کیے تھے. کیا یاد کروایا جا رہا ہے, اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے آپ کی ماں کی طرف اشارہ کیا تھا, ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے اور دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا, اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. ذرا سا آپ اپنے آپ کو میں موسیٰ کی جگہ پہ لائیے. اللہ کہہ رہا ہے بچے کو دریا میں ڈال, اور پہلے سے بتا رہا ہوں کہ دریا میں یہ بہہ جائے گا اور تیرا اور میرا دشمن اس کو لے جائے گا. کیا بیتی ہوگی موسیٰ پہ. آپ ہوتی موسیٰ کی ماں کی جگہ تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا؟ آج ہم اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے اگر ڈال دیں تو 10 وسوسے دل میں آتے ہیں کہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا. 1 سال چھوڑ دیں بچیاں اور قرآن سیکھ لیں, کہتے ہیں نہیں پھر یہ اپنی عمر کی بچیوں سے پیچھے رہ جائیں گی.
پھر ان کا کیریئر رسک پہ آئے گا. کہاں ایسی سوچ رکھنے والے اپنے بچوں بچیوں کو دریاؤں میں ڈال دیتے. ماں تھی نا، ماں ہوتی. اور یاد رکھیے یہ روبوٹ نہیں ہوتے تھے، ان کے جذبات تھے بالکل جذباتی اور ایموشنلی لیول پہ. انبیاء کرام ہم اور آپ ہی جیسے ہوتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے جذبات اللہ کے حکم کے آگے دب جاتے تھے. کتنی دفعہ اٹھایا ہوگا بچے کو، چوما ہوگا، گلے سے لگایا ہوگا، پلٹ کے دیکھا ہوگا، پھر کہیں اللہ کا حکم ماننا ہوگا. یہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے، تبھی ان کو اللہ نے نبیوں کی مائیں بنائیں. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. اللہ کا حکم سن کے، جیسے ایک دم ریموٹ ایکشن ہوتا ہے نا، جیسے آپ آٹومیشن پہ چلے جاتے ہیں نا، سچا مومن اللہ کا حکم سن کر آٹومیشن پہ چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں اللہ کے حکم کے اوپر جب چلتے ہیں تو آسان بھی بہت ہو جاتا ہے. دیکھیے ٹرسٹ کرتے ہیں نا آپ، ڈاکٹر پہ ٹرسٹ ہے، آپ اس کے کہنے پہ اسٹریچر پہ لیٹ جاتے ہیں. ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ بے ہوش ہونے کو تیار ہیں. ڈاکٹر کے یقین پہ پیٹ کٹوا کر، جسم سے ایک عضو کٹوا کر، الٹ پلٹ کرا کے، سرجری کرا کے گھر آ جاتے ہیں. کبھی آپ کو اعتبار نہ ہو تو کوئی ایک انجیکشن بھی لگوائے ڈاکٹر سے. کیا ہمیں اللہ پر اتنا بھی اعتبار نہیں ہے جتنا ڈاکٹرز پہ اعتبار ہے؟ پائلٹ کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان سے سعودی عرب چلے جاتے ہیں. کبھی کسی نے کہا ہائے گرا دے گا جہاز، دکھاؤ کدھر ہے، پڑھ کے آیا نہیں، ڈگری دکھاؤ. ہائے اس کو کچھ نہ ہو جائے، اس کا دل چیک کرو، اس کے گردے چیک کرو. چپ کر کے سارا دن بیٹھے اٹھے، کبھی گاڑیوں، بسوں، رکشوں، ٹانگوں میں، اور کبھی جہازوں پہ بیٹھتے ہیں. کیا ہمیں اللہ پر اتنا بھی اعتبار نہیں ہے؟ اصل یہ ہے دورہ قرآن کا تھیم. اللہ کرے میں اپنی بات سمجھا سکوں آپ کو. باقی باتیں آپ کو اللہ خود سمجھا لے گا. اگر آپ میں سے 1 مہینے کے سفر سے یہ سمع و اطاعت سیکھ گئے، آسمان سے اس ملک کے اوپر دیکھیے گا سونے کی ٹڈیاں برسیں گی، زمین سے ہیرے موتی نکلیں گے. چند سال میں یہ ملک دنیا کی بہترین طاقت بن جائے گا، اگر یہاں رہنے والوں کا ایمان وہ بن جائے جو انبیاء کرام اور ان کی ماؤں کا تھا. اور یہاں تو بات ماں کی ہو رہی ہے. آپ کو ماں بن کر سوچنا ہے ہم اپنے بچوں کے حق میں کیا فیصلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح فیصلوں کی توفیق دے. اب ذرا بہن کا کردار بھی سنیے گا. پہلے ماں کی قربانی تھی، اب بھائی بہن کی سمجھداری. اس تمشی اختک، یاد کرو جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح سے کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے ساتھ پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. ماں سے کیے ہوئے وعدے اللہ کے پورے ہوئے. اس پہ سورۃ قصص میں بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ بھی یاد کرو کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر آ گیا تو اے موسیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جو مومن بھی ہو، اچھے کام بھی کرے، اس کی مثال موسیٰ کی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے. آپ میں سے ماشاءاللہ بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں، کبھی اپنے بچے کو دودھ پلانے کے پیسے ملے؟ نہیں ملتے نا، ماں کو چاہیے بھی نہیں ہوتے. لیکن اللہ ایمان والے کو نیکی کا بدلہ کیسے دیتا ہے؟ اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے. جو اصل جی رہا ہے نا آج، وہ وہی جی رہا ہے جو اللہ کے لیے جی رہا ہے. میں پورے شعور اور یقین سے، بغیر کسی ایگزیجریشن کے، بغیر مبالغے کے کہوں گی، زندگی صرف اس کی ہے جو اللہ کے دین کے لیے جی رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے. اور اس میں بھی اگر فوکس قرآن پہ لے آئے اور حدیث پہ لے آئے نا، جینا اس کا جینا ہے، باقی صرف بیگار ہے. ٹینشنیں، مصیبتیں، فکریں، آزمائشیں. اور جو اللہ کے کام کا بن جاتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے کام سارے اپنے ہاتھ لیتا ہے. جس کو دیکھیے اب آگے اللہ کتنے پیار سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا. نوٹ کریں، یہ کہنے کو ایک جملہ ہے، لیکن اللہ کسی کو اپنے کام کا بنانے سے پہلے کتنی چکیوں میں سے گزارتا ہے. رولر کوسٹر میں سے گزر کر جیسے ایک چیز ہموار ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی چنتا تھا. آپ دیکھیے کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، پہلے اپنے ہی شہر میں کسی یونیورسٹی میں تعلیم لے لیتے ہیں الحمدللہ، پھر عموماً کیا ہوتا ہے کہ ان کو انٹرنشپ کے لیے مختلف جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے.
پھر ان کو ہاؤس جاب کے لیے کہیں بھیجا جاتا ہے، پھر کہیں، کیوں؟ تاکہ وہ مختلف جگہوں پر جا کر اپنی پریکٹس پکی کریں، اور دوسری بات ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم جس کام پہ جا رہے ہیں وہ چھوٹا کام نہیں۔ موسیٰ کو اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے جشن میں تھے۔ جشن وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام کنعان میں تھے نا، تو یہ جشن، یہ سارے بیت المقدس کے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے۔ وہاں سے اللہ نے نکالا، مصر میں بھیج دیا موسیٰ کے پاس۔ بالکل آپ ریلیٹ کر کے دیکھ لیں موسیٰ اور یوسف کی زندگی۔ وہ باپ کی گود سے نکل کر کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے گھر میں مصر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے نکلے تو دریا میں آئے، وہاں کنواں تھا، ادھر دریا ہے۔ وہاں سے نکلے موسیٰ تو وہ عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے، یہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ وہاں سے وقت گزارا، جوان ہوئے، قتل ایک ہو گیا، بھاگے تو مصر پہنچ گئے۔ مصر میں مدین چلے گئے، 10 سال مدین میں رہ کر اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے۔ کسی کو بھی آپ کوئی کام کرتا دیکھتے ہیں نا اللہ کے رستے کا، وہ ایک دن میں تیار نہیں ہوتا۔ اللہ لوگوں کو کہاں کہاں کا پانی پلاتا ہے۔ آج بھی آپ ذرا سا جا کر کبھی عبداللہ بن عباس کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، جو آج کے دور کے تھے، چلے کہ اللہ ان کی بخشش کرے، امام مفتی تھے خانہ کعبہ کے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ عثیمین بہت بڑے عالم، آج سے 5-6 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ آج کے دور کی شخصیات ہے، کبھی جا کر آپ ان کی زندگیاں تو دیکھیے۔ آپ جا کے امام سدیس اور امام شریم کی زندگی پڑھ کے دیکھیے، گھاٹ گھاٹ کا پانی اللہ پلاتا ہے، پھر کہیں جا کر کوئی اللہ کے کام کے قابل ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ بڑا گلیمری لگتا ہے، لیکن وہ تو آخری پروڈکٹ دکھ رہا ہوتا ہے نا، مرحلے ہوتے ہیں۔ اللہ زندگی میں آپ سب کون سے ایک ہی جگہ سے آئے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اللہ آپ میں کیا خیر دیکھ رہا ہے، اس شہر، اس کے ارد گرد کہاں کہاں سے آپ کو لے کر آیا ہے۔ بس اتنی سی دعا کر لیں کہ اللہ مجھے بھی اپنے کام کا بنا لے، اللہ مجھے ضائع نہ کر۔ آج اگر 22 مئی 2018 کو آپ نے یہ دعا مانگی اور اللہ کرے آپ کی یہ قبول ہو جائے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ جگہ، یہ وقت آپ کو اپنا ڈیٹ آف برتھ لگے گا، ایک نیا جنم ہوگا آپ کا۔ میں اکثر کہتی ہوں، اپنے بارے میں بھی کہتی ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے میرا دل کرتا ہے میں اپنی زندگی وہاں سے شروع کروں جس دن میں نے پہلی دفعہ شعور سے قرآن پڑھا۔ پچھلے سال دل کرتا ہے زندگی کے نکال دوں، کیونکہ زندگی بے بندگی شرمندگی، ایک نیا جنم، ایک نیا انسان آپ کے اندر سے نکلے گا۔ آپ جتنا آگے جائیں گے آپ کو پچھلی زندگی پہ افسوس ہوگا۔ کل بھی آپ میں سے کسی سے ملاقات تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی پچھلی زندگی پہ افسوس ہوتا ہے، تو میں دل میں ہنس رہی تھی، ان کو بھی کیا پتا بھی ان کو ملا ہی کیا، یہ تو ان کو آگے جا کے پتہ چلنا ہے۔ آپ نے ایک آنکھ سے رونا ہے، ایک سے ہنسنا ہے، یہ میری باتیں لکھ لیں، اللہ کی قسم جذباتی باتیں نہیں کر رہی، 100% سچ، پورے جذبات، پوری شعور، پورے عقل سے کر رہی ہوں میں اس وقت۔ کوئی آپ کو سبز باغ بھی نہیں دکھا رہی کہ کوئی سیاسی دعوے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو خود نہیں پتا آپ کہاں آ کے بیٹھ گئے، آپ کو تو خود نہیں پتا آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب کون سی آ گئی ہے۔ واللہ آپ کو یہ ایک جوہر آباد کا ایک شادی ہال دکھ رہا ہے، مجھے یہ شادی ہال نہیں دکھتا، اب مجھے تو یہ دارالارقم دکھتا ہے، جو مکہ میں پہلا تعلیمی ادارہ تھا، جہاں سے ابو بکر اور عمر اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نکلے تھے، چھپ چھپا کے جاتے تھے وہاں علم لینے۔ کبھی سیرت تو پڑھی ہے؟ ہمارے تو ٹور ہی بڑے ہیں، ہماری تو گاڑیاں بھر کھڑی ہوتی ہیں، ہمارا تو ایسی ہلکا ہو جائے تو مسئلہ، تیز ہو جائے تو مسئلہ، آواز اونچی نیچی ہو جائے ہم چل بلانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جہاں سے یہ کھیپ تیار کی تھی، جس نے پھر انسانیت کو 1000 سال تک سرو کیا، وہ بڑے خوبصورت لوگ تھے۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ کسی شہر میں دین کا کام تو بہت ہوتا ہے، سارے کرتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد جو پہلا بیچ تیار ہوتا ہے، میں نے اس جیسی مثال آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہر سال بیچز نکلتے ہیں، ہر 2 سال بعد کوئی اسٹوڈنٹس نکلتے، وہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں جیسے بعد میں آئی ہوئی بہویں، وہ آہستہ آہستہ پھر گھر کو سنبھالتی ہیں، پھر اللہ ان سے ہی سارے کام لیتا ہے، بیٹیاں تو چلی جاتی ہیں گھروں سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو پہلی دفعہ کا قرآن پڑھ کے دین کے لیے کھپتا ہے، اس کی تو پھر نسلیں سنور جاتی ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر لے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِذِكْرِي، میں نے تجھے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، آپ اس سے ایک آیت 41 کو دیکھیے کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہاں اپنے لیے دعا کریں۔ میرا بہت مانگی جانے والی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا ہے میری کہ اللہ اپنے لیے چن لے،
کتنی بڑی بات ہے کسی کو اللہ اپنے لیے چن لے. یہ نہیں کہا اللہ مجھے اپنے کسی مسلک کے لیے چن لے، گروہ کے لیے چن لے، جماعت کے لیے چن لے، فرقے کے لیے چن لے، مجھے اپنے استادوں کے لیے چن لے، نور القرآن کے لیے چن لے. نہیں، اللہ مجھے اپنے لیے چن لے. دعا کریں اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک دفعہ آپ اللہ کے لیے چنیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ ہو جائیں گے. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا. یہ نسخہ ہے. چنے جانے کی دعا اگر مانگتے ہیں نا تو پھر ذکر کی کثرت رکھیں. ہر وقت آپ کی زبان ذکر سے تارو، اور اپنی عادت بنا لے فالتو نہیں بولنا، نہیں سننا. جس کام سے میرا براہ راست تعلق نہیں میں نے نہیں سننا، میں نے نہیں بولنا. جس چیز سے میرا کوئی راہ نہیں، مجھے اس سے کوئی واہ نہیں ہے. کثرت سے ذکر کیا کریں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ. ایک تو اس سے آپ کو اللہ یاد رہے گا، دوسری بات ہے فالتو باتوں سے توجہ ہٹ جائے گی. جو تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا. نوٹ کیجئے گا، اللہ کا نبی بھیجا جا رہا ہے اس شخص کی طرف جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، یعنی اللہ کا مقابل کرتا ہے خود کو. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے نرمی سے بات کرنا. شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. یہاں سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ دین کی بات کرنے والے مبلغین کے لیے ایک نسخہ ہے. اتنا بڑا فرعون جو کہ اس وقت کافر نہیں، کفر کی طرف بلانے والا، اور اس سے بات کرو تو نرمی سے کرو. آج ہم مسلمان کیسے باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیے کہ اگر ہم چند لمحے کے لیے سوچیں، یعنی آج آگے آنی ہے بات، 17واں پارہ پورے کا پورا آپ کو اس تھیم کے ساتھ جڑا ہوا ملے گا کہ آج کے دور میں غیر مسلموں کو اگر دین سے تم نے قریب کرنا ہے تو اس کا انداز کیا ہوگا. تو شاید وہاں بات کر سکوں نہ کروں، ادھر کر دوں. اور وہ کیا ہے؟ دین کی بات جب دوسرے سے کریں تو ویسے کریں جیسے عام باتیں کرتے ہیں. دیکھیے گھر میں ہم سارا دن کیسے بولتے ہیں نا، عام طور پہ ہی بولتے ہیں. کبھی کبھی چیخنا پڑتا ہے نا بچوں پہ، ہاں، یا کبھی کبھی غصہ آتا ہے، یا کبھی ہم بہت ایموشنل ہوتے ہیں. نارملی ہم بالکل ایسے ہی بولتے ہیں جیسے اس وقت ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اب میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں ایسے کروں، اور ایک دم دین کی بات میں اب مجھے وہ آواز بنانی بھی اچھی نہیں لگتی. میں اپنی آواز میں ایک مصنوعی روب ڈالوں، ایک روب ڈالوں، اور میں غصے میں اپنے ٹھک ٹھک ٹھک، اور یہ آپ تو ڈر جائیں گے، یہ کیا ہو گیا ان کو. آج کے دور میں دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے نارمل آواز سے بات کرو. مثلا اگر ہم غیر مسلم ہوتے، پاسبل تھا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، الحمدللہ اس کے اوپر تو اور بھی اجر ہے، اسلام اللہ دے دے گا تو ڈبل ثواب ہے. آج کے دور میں مبلغین کے موسٹلی جو تبلیغ کے انداز ہیں یا دوسروں تک دین کی بات کرنے کے، وہ کیا ہیں؟ کچھ بہت روب سے بات کرتے ہیں، کچھ بہت غصے سے بات کرتے ہیں، کچھ بہت شعری انداز میں بات کرتے ہیں، کچھ رلاتے ہی رہتے ہیں، کچھ ہر وقت ہوتے ہیں. ابھی ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مجھے دین سکھائیں، یا آپ غصے سے یا روب سے یا رو کے یا دکھ، وہ کہے گا ان کو کیا ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے پاس آتا ہے اور استاد کو کہتا ہے مجھے سکھائیں، تو استاد کی خواہش کیا ہونی چاہیے کہ آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں، سیم لیول پہ بات کرتے ہیں. اور اگر استاد جا کے روب ڈالے، غصہ ڈالے، تو وہ انفارمیشن لینے والا ہے وہ تو گھبرا کے چلا جائے گا. اس وقت دین کی بات بالکل نارمل فیز پہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ رونے رلانے والا، دکھی کرنے والا، ایموشنل کرنے والا، یہ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطبہ دیتے تھے، اتنا جوش ہوتا تھا، ایسے حدیث میں یوں آتا ہے کہ آپ کی چادر کندھے سے گر جاتی تھی، اور یہ اکثر جمعے کے خطبے میں ہوتا تھا. یا غزوہ بدر کے موقع پہ سب لڑ رہے ہیں اور آپ عریش پہ بیٹھ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ میں نے بڑی مشکل سے یہ 313 جمع کیے ہیں، اگر آج یہ کٹ گئے تو اس زمین پہ تیرا نام کوئی نہیں لے گا، کیونکہ آپ کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں. یہ کبھی کبھی کا انداز ہے، لیکن یہ ہر وقت کا انداز نہیں ہونا چاہیے. بات کریں سیدھی سیدھی، اسٹریٹ فارورڈ، دلیل والی بات کریں، قولاً بلیغہ بات کریں، وہ زیادہ فائدہ دے گی. لیکن اس میں مسئلہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ سننے والے کو لگتا ہے ان کو اتنا کوئی آتا کوئی نہیں ہے، ویسے سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑے عالم یا اسکالر نہیں ہے، ورنہ تو یہ ذرا بڑے پروٹوکول میں بات کرتے. تو بات کا مقصد پہنچانا ہے، اپنے آپ کو منوانا نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ نرمی سے بات کرنا، شاید قبول کر لے. اب سوچیں نا، موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے اور موسیٰ وہاں رونے والی تقریر کر رہے ہیں، فرعون کو کیا لگے؟
موسیٰ جا کر وہاں روپ ڈالا، او فرعون تم اللہ آگ بھیجاؤ گے، سوچ لو کر لو۔ فرعون کو کیا لگے، اس کو تو بات سمجھنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری تبلیغ کے انداز میں بالکل ایسا انداز آ جائے جیسا ہماری عام طور کی بات پہ آتا ہے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے۔ اور یہی انداز بچوں کے ساتھ بھی ہے۔ بعض دفعہ مائیں بچیوں کو سمجھا رہی ہوتی، رو رہی ہیں، آنسو پوچھ رہی ہیں، کبھی ڈانٹ رہی ہیں، کبھی غصے، وہ معصوم ڈر جاتے ہیں۔ آپ اپنے ینگ بچوں کو اگر دین پہ لانا چاہتے کولڈ فیکٹس پہ بات کریں۔ کبھی کبھی ایموشنلی آپ کی آواز رند جائے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، آپ اس کو گلے سے لگا لیں، فائدہ ہوگا، لیکن ہر وقت کا یہ انداز درست نہیں۔ اور کچھ تو ماشاءاللہ وہ جھڑکیوں کے انداز ہے، تم منافق، تم کافر، آگ میں جاؤ گے، اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، آگ لگ جائے گی۔ مجھے بتائیے آپ نے اتنے فتوے تو پہلے ہی دے دیے، تو کہے گا جب ماں نے کہہ دیا تو پھر تھوڑا اور ہی آرام کر لیں، آگے جا کے تو نقصان ہونا ہی ہے۔ یہ انداز اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ دونوں نے عرض کیا، پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب دیکھیے فرعون کے اشتعال دلانے والے سوال اور موسیٰ کے جواب۔ اس پہ جب بھی تفسیر سے ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری تبلیغی حکمتیں ڈھونڈتے ہیں۔ فرعون ہر وہ سوال کر رہا ہے جس سے غصے میں آئے موسیٰ اور ہارون اور پکڑے تاکہ اشتعال دلایا جائے، اور میں کہوں دیکھا دیکھا، بس اس لیے نہیں میں مانوں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک اچھے کھلاڑی کی طرح کہ کون سی بال کو کھیلنا ہے اور کون سی کو نہیں کھیلنا، ہر سوال کا جواب نہیں دیتے۔ کیسے؟ کہا تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ اب فرعون حیران ہو گیا ہوگا کہ واقعی یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ جو ہدایت کی بات ہے نا، کہ جس نے ہر ایک کو اس کا راستہ دکھایا، یہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ دنیا میں جینے کا بھی راستہ ہے۔ عموماً ہدایت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہدایت عامہ ہر ایک کو ملی ہے، ساری کائنات کو دی گئی ہے۔ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا اللہ نے، یہ بھی ہدایت ہے۔ پرندے کا بچہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک خاص ہدایت ہوتی ہے جس میں اچھائی اور برائی کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ پھر ایک تیسری ہدایت ہوتی ہے کہ جو منزل تک پہنچاتی ہے بندے کو، اور ایک آخری ہدایت جو ہم مانگتے ہیں اللہ سے نمازوں میں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ وہ ہدایت جس کی وجہ سے انسان جنت میں پہنچ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ہدایت کا تذکرہ کیا کہ اللہ وہ ہے جو ہر ایک کو پیدا بھی کرتا ہے اور اس کو جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ فرعون بولا، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں اب پھر ان کی کیا حالت تھی؟ آج یہ جملہ لوگ کیسے بولتے ہیں نہ، کیا مطلب ہے پھر ہمارے بڑے سارے کافر تھے؟ کیا مطلب ہماری نانیاں دادیاں جو یہ کام کرتی تھی وہ آگ میں جائیں گی؟ اب یہ بالکل ایسا ہی سوال تھا، جواب دینا سیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، یعنی مجھے کیا لگے وہ کدھر ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ سوچیے ذرا اس آیت کو۔ آپ کا میرا مٹی کے ساتھ تعلق بہت پرانا ہے، اسی سے کھا کے بڑے ہوئے اور کل اسی میں جانا ہے۔ کیا واقعی ہم اپنے کپڑوں پہ ذرا سی مٹی بھی لگنے دیتے؟ پاؤں پہ جوتے پہ مٹی لگ جائے تو کیا حال ہے؟ تو بہت زیادہ اپنے نفس کے اوپر جب بہت مان ہونا تو اس طرح کی باتوں کو سوچ لیا کریں کہ جس بدن نے جانا ہی مٹی میں، پھر اس کو کیا سنبھال کے رکھنا۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے ہی چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ یہاں نوٹ کیجئے ایک حدیث،
اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی کبھی اللہ فاسقوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا. موسیٰ بیچارے کے پاس کہاں تھے ریسورسز، کہاں تھی ان کے پاس فیس بک، کہاں تھا ان کے پاس یوٹیوب چینل، اور کہاں تھی ان کے پاس اتنی رقم کہ وہ جا کے ٹی وی پہ اشتہار دیتے اور لوگوں کو بلا کر اللہ کا پیغام دیتے. اللہ نے یہ سارے ریسورسز فرعون سے استعمال کروا لیے. بات سمجھے؟ فرعون نے سوچا سارے دربار کے سامنے، کھلے مجمع کے سامنے پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شرمندہ ہو جائیں گے، لیکن شرمندہ نہیں ہوئے. اللہ نے ان کی زبان سے حق کو جاری کروا دیا. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میری زبان سے بھی حق کو جاری کروا دے. ایک دفعہ آپ اللہ کے کام کرنے کی نیت کر لیں، جیسے اصحاب کہف کے لیے کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا تھا نا، آپ کو ریسورسز وہ دے گا. ایک وقت ہوتا ہے انسان کو بڑا فکر ہوتا ہے مارکیٹنگ کا، کنونسنگ کا، اور ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے مجھے کیا، میں یہ جملہ بول دوں اللہ نے جدھر پہنچانا ہے پہنچا دے گا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کی صورت میں تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنا کام کریں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے کام کرنے کی توفیق دے. یہاں تھوڑی سی تلاوت سنیں گے اور اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا واقعی ہمارا بھی ایمان انبیاء کرام کی طرح اتنا مضبوط ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ فرعون نے کیا کام کیا کہ اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا. اس کا ارادہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ سارے شہر میں رسوا کر دے، لیکن اللہ نے موسیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا جہاں تک موسیٰ علیہ السلام نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اسی میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے اس کام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور رنگ دیا. دیکھیے گا کیسے. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا. موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. آخر کار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں. نوٹ کریں، فرعون اپنے طریقہ زندگی کو مثالی طریقہ کہتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ اسلامک لائف سٹائل کے مقابلے میں ویسٹرن سٹائل کو مثالی سمجھتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیے گا کہ جو طریقے اللہ نے بتا دیے اس سے اچھا طریقہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کہا اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو. کانفیڈنس. پہلے سنا دوں بات یا بعد میں؟ سچ ہے تو بات لوگوں کو سمجھ آ ہی جائے گی.
یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے کیونکہ انسان تھے۔ ہم نے کہا مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا، تم ہی غالب رہو گے، پھینک دو جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ نوٹ کریں، خود نہیں گرے، گرا دیے گئے۔ اندر سے ایک تڑپ آئی کہ نہیں، یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہو سکتے، اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم ہی مان لیا ہے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ ہر دور کے فرعونوں کو یہی گمان ہوتا ہے کہ لوگ ان سے پوچھ کر ایمان لائیں۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ یہاں پہ یہ قصہ ایک حد تک پورا ہوا، چند باتیں اس پہ کریں گے۔ پہلے سن لیجئے، یہاں جو جنت میں جانے کی بات ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آیا، اسے اونچے بالا خانوں والی جنت ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں، سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، اسی سے چاروں نہریں جاری ہوتی ہیں، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو۔ ترمذی کی روایت ہے 2531 نمبر کی۔ دوسری بات دیکھیے کہ یہاں جادو کی بات ہوئی، پیچھے بھی ہوئی، یہاں بھی ہوئی۔ جادو کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ سورۃ بقرہ میں تھوڑی بات ہوئی تھی، لیکن میں بھی اس وقت آپ نہ جذب کر سکے ہوں یا کچھ لوگ بات میں شامل ہوئے ہوں، تو یاد رکھیے کہ اسلام میں جادو کا کرنا کرانا حرام ہے۔ ایون اگر یہ کوئی کہتا ہے نا کہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے اوپر کسی نے کر دیا اور میں اس کا توڑ کرتی ہوں، توڑ کرنے کے لیے بھی جادو کرنا حرام ہے، منع ہے۔ جادوگر اگر کوئی مسلمان ملک ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا کسی کے پاس جانا، جادو کرنا کرانا، کچھ تعویذ لینے، کسی کے خلاف پانی گھولنا، کوئی گھروں میں گوشت پھکوانا، چھینٹے ڈالنا، یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں۔ اگر پچھلی زندگی میں کسی سے ایسا کوئی کام ہو گیا ہو تو اس پہ اللہ سے معافی مانگے۔ دوسری بات یہاں دیکھیے کہ جادوگروں کا کردار، چونکہ دلوں میں تعصب نہیں تھا تو مسلمان ہو گئے۔ یہ سارا منظر فرعون نے بھی تو دیکھا تھا نا، وہ کیوں نہیں مسلمان ہوا؟ کیونکہ تعصب تھا۔ تو قرآن سننا ہو یا کل موسیٰ کے معجزات کو دیکھا تھا، جب تعصب سے پاک دل کے ساتھ آپ سنیں گے نا تو آپ کو اللہ کے حکم سے ہر بات کا جواب ملے گا، لیکن پہلے سے کچھ چیزیں دل میں رکھ کر بیٹھے ہوں گے تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک دور پورا ہوا، فرعون کے سامنے اتمام حجت ہو گئی۔ اللہ نے ہر نبی کو کچھ وقت دیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اندر پیغام دے دو، جس کو ماننا ہے مان جائے، اس کے بعد چھوڑ دو، اب نہ ان کو بلاؤ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کانوں میں بات پہنچ گئی، انفارمیشن مل گئی، جس کو خیر چاہیے ہوگی وہ چل پڑے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ